حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں ایک صف میں کھڑا تھا۔ میں اچانک پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں دو کم عمر نوجوان تھے۔ ان کو دیکھ کر میں ذرا مطمئن نہ ہوا۔ میرے پاس یہ کم عمر نوجوان کیوں ہیں؟ بلکہ میں چاہ رہا تھا کہ میرے آس پاس ذرا مضبوط اور جنگجو لوگ ہوں تاکہ جنگ کے وقت ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ بس اب میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو ان میں سے ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ابو جہل کو ذرا ہمیں دکھلا دیجیے۔ میں نے اس سے پوچھا، بھتیجے تم اسے جان کر اور دیکھ کر کیا کرو گے؟ تو ان میں سے دوسرے نے کہا کہ چچا جان، ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں بکتا ہے۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا یا پھر میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا ان بچوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کر۔ میں حیران تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے ابو جہل دشمنوں کی صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ میں نے ان کم عمر نوجوانوں سے کہا کہ وہ دیکھو، وہ رہا تمہارا شکار۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ دونوں نوجوان بھوکے شیر کی طرح ابو جہل کی طرف لپکے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور دوسرے نے گھوڑے پہ بیٹھے گدھے یعنی ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر گئے اور یہ دونوں نوجوان مسلسل ابو جہل پر وار کرتے جا رہے تھے، اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا، اس نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو مدد کے لیے پہنچا اور آ کر اس نے ایک نوجوان کے کندھے پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کا کندھا کٹ گیا اور صرف چمڑے پر لٹک گیا، لیکن پھر بھی وہ نوجوان لڑتا رہا۔ جب ہاتھ بہت زیادہ تکلیف دینے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبا کر کھینچ دیا اور پھر لڑتا رہا، اور ایک اچھے خاصے مقابلے کے بعد ان دو نوجوانوں نے اس دشمن اسلام کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر یہ دونوں نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ تو دونوں نے کہا کہ میں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کو دیکھا تو ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ دونوں انصاری نوجوانوں نے ابو جہل کو بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ وہ مرا نہیں تھا، وہ زمین پر گر گیا تھا، اور یہ انصاری نوجوان سمجھے کہ وہ مر گیا اور اسے مرا ہوا سمجھ کر اس کو وہیں پر چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ ابو جہل ایک جگہ زخمی پڑا ہوا تھا، اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا، اور چونکہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اس لیے حضرت عبداللہ اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے، مگر یہ بدبخت ابو جہل اس وقت بھی اپنی بڑائی اور گھمنڈ سے باز نہیں آیا۔ کہنے لگا کہ اے بکری کے چرانے والے، تو نے بہت بڑی جگہ پیر رکھا ہے، اور دیکھ میری گردن مونڈوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ میری گردن سب سے اونچی معلوم ہو اور سارے مکہ والوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ حضرت زبیر نے ابو جہل کی گردن اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر ٹانگ دی۔ حضور نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضور یہ جنگ بدر کے بارے میں فرما رہے تھے، کیونکہ ابو جہل کی بھی جنگ بدر کے دن ہی گردن کاٹی گئی تھی۔ غرض یہ کہ ایمان والوں کو اس جنگ میں زبردست کامیابی نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں بے شمار قریشی اور مکہ والے قتل ہوئے، بہت سارے گرفتار بھی ہوئے اور بہت سارے لوگ جان بچا کر بھاگ بھی گئے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ اس لائک کے بٹن پہ کلک کرنے میں آپ کا صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے اور آپ کو نیکی مل جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بھائی بھی سن پاتے ہیں، اور یہ ایک نیکی کا کام ہے، اسے دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچانا چاہیے۔